ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين۔ برادران اسلام، آج کی اس نشست کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالہ سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ کریم میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے اور ہم سب کو شریعت مطہرہ کے ہر حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رہے کہ اللہ کریم نے اپنی مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ جب بھی کسی قوم کی حالت بگاڑ کا شکار ہو جاتی تو اللہ کریم اس قوم کی طرف، اس قبیلے کی طرف یا اس علاقے کی طرف اپنے نبی کو مبعوث فرما دیتا، بھیج دیتا۔ یقیناً ہم سب اس بات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے بغیر چارہ کار بھی نہیں کہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام کی ذات پر نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اب قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی رسول آئے گا۔ اب قوم کی حالت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہے، تو ان لوگوں کی اصلاح کون کرے گا؟ ان لوگوں کو نیکی کا حکم کون دے گا؟ ان لوگوں کو برائی سے کون روکے گا؟ تو اللہ کریم نے یہ عظیم ڈیوٹی جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے امتیوں کی لگا دی کہ حضور علیہ السلام کے بعد اب کوئی نبی تو نہیں آئے گا، لیکن وہ کام جو اپنے اپنے ادوار کے اندر انبیاء کرام کرتے رہے، تم نے اس کام کو سر انجام دینا ہے، تم نے اس کام کا بیڑا اٹھانا ہے۔ اگر تم دیکھتے ہو کہ تمہارے ماحول میں نیکی کا حکم کم پڑ رہا ہے تو تم نے دین کی تبلیغ کے ذریعے نیکی کا حکم دینا ہے، اور اگر لوگ گناہوں کی دلدل میں پھنسے جا رہے ہیں تو تمہارا کام ان کا تماشا دیکھنا نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو گناہ کے رستے سے ہٹا کے ثواب اور نیکی کے رستے کی طرف لے جانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اللہ کریم نے چوتھے پارے کے اندر اس امت کی خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ اب یہ امتوں میں سے بہترین امت کا ٹائٹل اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اب کیا وجہ ہے کہ اللہ ہمیں پہلی ساری امتوں کے مقابلے میں بہترین فرما رہا ہے؟ تو اللہ کریم نے آیت کے اگلے جز کے اندر اس بات کو کھول کر بیان کر دیا، فرمایا اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جنہیں نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دینے والے ہو اور لوگوں کو برائی سے روکنے والے ہو۔
اللہ کریم نے ہم سب کو سابقہ انبیاء کے اوپر جو فضیلت عطا فرمائی ہے، جو درجوں میں بہتری عطا فرمائی ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور لوگوں کو گناہوں سے روکنا، برائی سے باز رکھنا۔ اسی طرح اللہ کریم قرآن پاک کے اندر ایک اور مقام پہ ارشاد فرماتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں ایسا گروہ ضرور ہونا چاہیے، ایسا گروہ ضرور ہونا چاہیے یدعون الی الخیر، جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانے والا ہو، ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، لوگوں کو نیکی کا حکم دینے والا ہو، لوگوں کو برائی سے روکنے والا ہو۔ اب اگر لوگ یہ کام کرتے ہیں تو انعام اور اجر کیا ہے؟ فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو لوگوں کو خیر کی طرف بلانے والے ہیں، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہی تو وہ میرے بندے ہیں جنہیں میں نے کامیابی کی سند اور سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا ہے۔ تو برادران اسلام، کامیابی کا حصول تب بھی ممکن ہے جب ہم نیکی کا حکم دیں گے اور لوگوں کو گناہوں سے دور رکھیں گے، جب دین کی تبلیغ کا فریضہ ہم سب سر انجام دیں گے۔ وہ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا تھا کہ بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، اس جہاں میں تو خدا کا آخری پیغام ہے۔ ہم اللہ کا آخری پیغام ہیں، ہم نہیں اللہ کے دین کو لوگوں تک پھیلانا ہے، ہم نہیں لوگوں کو اچھائی کی طرف راغب کرنا ہے، ہم نہیں لوگوں کو برائی سے روکنا ہے، بلکہ اللہ کریم نے سورۃ التوبہ کے اندر مومنوں کی خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن اور مومنات، یہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ اب کیسے مدد کرتے ہیں؟ ارشاد فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کے رستے میں اور برائی سے باز رہنے میں یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ ایک اور مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، لوگوں کو نیکی کی طرف راغب کرو، نیکی کی طرف لوگوں کی مدد کرو اور گناہ کے رستے پر لوگوں کی مدد نہ کرو۔ یاد رکھیے گا، آپ کے کہنے کے اوپر اگر کوئی نیکی کر لیتا ہے، آپ نے کسی کو کہا کہ نماز پڑھو، وہ نماز پڑھ لیتا ہے، آپ نے کسی کو کہا روزہ رکھو، وہ روزہ رکھ لیتا ہے، آپ نے کسی کو نیکی کی طرف راغب کیا، وہ راغب ہو جاتا ہے، تو اللہ جتنا نیکی کرنے والے کو ثواب دے گا اتنا نیکی کی طرف راغب کرنے والے کو بھی ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف راغب کرنے والا بھی نیکی کرنے والے کی طرح ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم نے نیکی کا حکم دینا ہے، ہم نے لوگوں کو گناہوں سے بچانا ہے، خود بھی بچنا ہے اور لوگوں کو بھی ہم نے گناہوں سے بچانا ہے۔ اب لوگوں کا مزاج یہ ہے، لوگ کہتے ہیں کوئی کچھ کرتا ہے تو کرتا رہے، ہمیں اس سے سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے گا کہ آپ کے ہوتے ہوئے اگر کوئی برائی کر رہا ہے اور اختیار ہونے کے باوجود آپ اس کو برائی سے نہیں روکتے، وہ برائی کرنے والا خود تو ہلاک ہوگا لیکن اپنے ساتھ ساتھ وہ آپ کو بھی ہلاکت میں ڈالے گا۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بڑی خوبصورت مثال کے ذریعے اس بات کو سمجھا دیا ہے۔ میں صدقے جاؤں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک باتوں کے، کتنی بہترین مثال دے کر آپ نے اس مسئلے کو واضح کر دیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں سمندر میں کشتی چل رہی ہو
اوپر والے لوگ بھی کشتی میں موجود ہو، یعنی کشتی کی بالائی منزل بھی ہو اور نیچے والی منزل بھی ہو۔ اب یہ جو نیچے والے لوگ ہیں یہ پانی لینے کے لیے اوپر والی منزل کی طرف جاتے ہیں، پھر پانی لے کر آتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مفہوم حدیث ہے، اگر کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ ہم خواہ مخواہ اوپر پانی لینے جاتے ہیں، اوپر والوں کو بھی تنگی اور خود بھی تنگی میں پڑتے ہیں، کیوں نہ ہم کشتی کے درمیان میں سے نچلی سطح پر سوراخ کر لیں، پانی کشتی میں آ جائے گا، لہٰذا ہمیں اوپر نہیں جانا پڑے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر اوپر والوں نے نیچے والوں کو کشتی میں سوراخ کرنے سے نہ روکا، کشتی تو ہلاک ہوئے گی، وہ سارے کے سارے بھی کیا ہو جائیں گے؟ ہلاک ہو جائیں گے۔ اگر وہ روکتے ہیں تو کشتی بھی بچ جائے گی اور سارے کے سارے بچ جائیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تشبیہ بلیغ دے کر سمجھا دی بات کہ اگر تم نہیں روکو گے تو جہاں برائی کرنے والے خود ہلاکت میں پڑیں گے، تمہیں بھی ہلاک کر دیں گے۔ اس لیے لوگوں کو برائی سے روکنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، نیکی کی طرف لوگوں کی رغبت دلانا یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ضرور بھی ضرور لوگوں کو نیکی کا حکم دو، ضرور بھی ضرور لوگوں کو برائی سے روکو۔ اور یاد رکھیے گا یہ ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہ بات ارشاد فرمانے سے پہلے قسم اٹھائی۔ حضور فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ کے اندر میری جان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے کیا فرماتے ہیں؟ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہو، لوگوں کو برائی سے روکتے رہو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا نتیجہ بیان کر دیا کہ اگر نیکی کا حکم دینے سے ہم باز آ گئے، اگر ہم لوگوں کو برائیوں سے روکنے سے بھی خود رک گئے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ایسا نہ ہو کہ اس وجہ سے اللہ تم پر ایسا عذاب نازل فرمائے جس کو دور کرنے کی تم دعائیں تو کرو لیکن پھر وہ نہ عذاب دور ہو نہ تمہاری دعائیں قبول ہو۔ آج ہمارے معاشرے کے اس بگاڑ کا یقین کریں یہی سبب ہے۔ آج اب یہ جو عذاب اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے نیکی کا حکم چھوڑنے اور گناہوں سے لوگوں کو نہ روکنے کی صورت کے اندر، اب یہ عذاب کس صورت میں ہوتا ہے؟ یہ عذاب مہنگائی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، یہ عذاب طوفان کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، یہ عذاب پستی اور بدحالی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، برے حکمرانوں کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ سارے کے سارے ایسے مسائل ہیں جن کا ہمیں بحیثیت جماعت سامنا ہے، جن مسائل کا ہم سب شکار ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیا، کہیں ایسا تو نہیں ہم نے لوگوں کو برائی سے باز رکھنے کے لیے تگ و دو کرنا چھوڑ دی۔ اگر ایسا ہے تو نیکی کی طرف آئیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب اللہ کے عذاب کا کوڑا برسے تو ہم سب اس کا شکار ہو جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارکہ اسی ضمن کے اندر بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے اگر کوئی برائی کو دیکھتا ہے تو اس کو ہاتھ سے روکے۔ کیسے روکے؟ ہاتھ سے روکے۔ فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے برائی روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر زبان سے برائی کو روکے۔ فإن لم یستطع فبقلبہ، اگر ہاتھ سے یا زبان سے برائی کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر دل کے اندر اس برائی کو برا تصور کر لے۔ وذالک اضعف الایمان، ارشاد فرمایا لیکن یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ میرے خیال میں ہم سب ایمان میں جس لحاظ پہ کھڑے ہیں یا جس مقام پہ کھڑے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم صرف اور صرف برائی کو دل میں برا، اور اکثر کی تو یہ حالت ہے کہ برائی کو دل میں بھی برا تصور نہیں کرتے۔ فرمایا وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بے پناہ
मकाम के ऊपर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस काम के करने की इफादियत और ना करने का जो गज़ब है, इसको भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान किया। बल्कि इसराइली रिवायात में से एक रिवायत ऐसी मिलती है कि पुरानी उम्मतों में से अल्लाह ने फरिश्तों को बुलाया और बुलाकर फरमाया, ये जो कौम है ये मेरी सरकशी में हद से बढ़ गई है, जाओ और जाकर इस कौम को तबाह व बर्बाद कर दो। फरिश्ते आते हैं अल्लाह के गज़ब का कोड़ा बरसाने के लिए। आगे आकर देखते हैं कि एक बूढ़ा शख्स है जो मुसल्ला बिछाकर मुसलसल इबादत किए जा रहा है, जिसकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह की बंदगी में गुजर रहा है, अल्लाह की इताअत में गुजर रहा है, अल्लाह की रज़ा की हुसूल के लिए उसकी सांसें निकल रही है। फरिश्ते पलट जाते हैं अल्लाह की बारगाह में, अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह तेरा हुक्म है कि हम इस बस्ती को नीस्तो नाबूद कर दें, लेकिन उस बस्ती में तेरा एक मुकर्रब बंदा बसता है, उस बस्ती के अंदर तेरा एक ऐसा बंदा है हमने नहीं देखा कि जिसका एक लम्हा भी तेरे जिक्र से खाली हो, जिसका एक लम्हा भी तेरी बारगाह में फिक्र करने से खाली हो। या अल्लाह वो तेरा मुकर्रब बंदा है, क्या फिर भी उस बस्ती को तबाह व बर्बाद कर दें? तो अल्लाह फरमाएगा, ऐसा करो, तबाही व बर्बादी का आगाज़ उसी बंदे के घर से करो। या अल्लाह वजह क्या है? तो अल्लाह फरमाएगा, इसलिए वो खुद तो नेकी करता है, दूसरों को नेकी का हुक्म नहीं देता है। वो खुद तो बुराई से रुकता है लेकिन दूसरों को बुराई से रोकता नहीं है। इसलिए तबाही का आगाज़, बर्बादी का आगाज़, मेरे गज़ब का आगाज़ उसी घर से करो, ताकि वो लोगों के लिए इबरत बन जाए कि मैंने खुद तो नेकी की है लेकिन मैंने अपने साथ साथ दूसरों को भी नेकी की तरफ राग़िब करना है। तो जब हम ये करेंगे, अल्लाह फरमाता है, व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, जो नेकी का हुक्म देता रहेगा, बुराई से लोगों को रोकता रहेगा, वही कामयाब है, वही लोग फलाह पाने वाले हैं। तो बरादरान इस्लाम, ये सारी की सारी बातें करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हमने दीन की तबलीग का फरीज़ा सर अंजाम देना है। हमने लोगों को दीन इस्लाम की सदाकत से और हक्कानियत से मुतारिफ़ करवाना है। हमने लोगों को अच्छाई का रास्ता और बुराई का रास्ता बताना है। हमने लोगों को अच्छे और बुरे की तमीज़ करवानी है। जब हम इस काम के अंदर कामयाब हो जाएंगे तो फिर यकीन करें अल्लाह की रहमतों का अनगिनत नुज़ूल होगा, अल्लाह के फजल का नुज़ूल होगा, उसके करम का नुज़ूल होगा। सहाबाए किराम, आपकी ज़िंदगियाँ हमारे लिए मीनार नूर हैं। देखें, दीन तो आया था अरब के अंदर, हिजाज़ मुक़द्दस के अंदर, लेकिन हमारे तक दीन कैसे पहुँचा है? सहाबाए किराम अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन सीखते हैं, फिर आगे मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कोई कहाँ पे चला जाता है, कोई कहाँ पे चला जाता है, तो यूं ही ये जो नेकी और अच्छाई का हुक्म है ये यूं ही फैला है। हमने दीन की तबलीग करनी है, हमने लोगों को दीन की तरफ राग़िब करना है, अच्छाई और बुराई हमने लोगों को बतानी है। इसलिए हमें इसकी अहमियत को सोचना चाहिए। इसलिए हमें, हमारा हाल तो आज ये है कि अगर कोई सरबराह ख़ानदान है तो वो घर वालों को भी नेकी का हुक्म देने से कासिर है। याद रखिएगा, मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इरशाद फरमाया, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर एक निगहबान है, हर एक हुक्मरान है और उससे उसकी रियाया के बारे में सवाल किया जाएगा। आगे ये एक तवील हदीस मुबारका है जिसके अंदर हुजूर ने मुख्तलिफ मुकामात को बयान किया है। तो हम सब ने नेकी का हुक्म देना है, लोगों को बुराई से रोकना है, खैर की तरफ बुलाना है। अल्लाह की बारगाह में हम सब दुआ करते हैं कि हमें इस फरीज़े को सर अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। बाज़ लोगों के नज़दीक ये नेकी का हुक्म और बुराई से रोकना ये फ़र्ज़ किफ़ाया है, यानी अल्लाह की तरफ से ये भी एक किस्म का फ़र्ज़ ही है। अल्लाह अदा करने की तौफीक अता फरमाए।